السلام علیکم ناظرین کرام، میں عامل ناصر بختیار طلسمات قدیمی کی طرف سے آج ایک بار پھر آپ دوستوں کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آج کا یہ بہترین ویڈیو خاص کر موکلات کی تسخیر کے بارے میں ہے۔ موکلات کو کیسے تسخیر کیا جاتا ہے، موکلات سے کیسے کام لیا جاتا ہے، اور ان سوالات کا جوابات آج کے ویڈیو میں دوں گا جو روزمرہ لوگ مجھے کال اور میسیجز پر کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کا یہ ویڈیو بہت ہی منفرد اور زبردست ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو لاسٹ تک، آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ اور آپ کو اچھا لگنے والا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں جو معلومات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، یہ معلومات اتنا زبردست ہے کہ یہ معلومات آپ کو کسی دوسرے پلیٹ فارم پر نہیں ملیں گے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب اور فیس بک کا دور ہے، انسٹاگرام اور ٹیلی گرام کا دور ہے۔ ہر شخص عامل بنا پھرتا ہے، ہر شخص کاپیاں کر کے مختلف طریقے سے لوگوں کو لوٹنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور بہت سے ایسے بہن بھائی جو میرے ساتھ ریلیٹڈ رہتے ہیں، میرے ساتھ اٹیچ رہتے ہیں، وہ طرح طرح کے مجھے لنکس اور ویڈیو یا اسکرین شاٹ بھیجواتے ہیں، جسے دیکھ کر مجھے افسوس بھی ہوتا ہے، پریشانی بھی ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی ہے۔ ہنسی ان لوگوں پر آتی ہے جو ایسے لوگوں کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ان کے چینل دیکھتے ہیں، ان کے ویڈیو پر کومنٹ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ واہ واہ ہاں جی ہاں کا کومنٹ کرتے ہیں۔ اور غصہ مجھے اس چیز پر آتے ہیں کہ لوگ محنت نہیں کرتے، وہ ویڈیو بنانے پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ دوسروں کی زندگی سے کھیلتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میں اکثر اپنے ویڈیو میں اپنے ویورز اور اپنے سبسکرائبرز کو بار بار یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوشش کیجئے گا کہ سوشل میڈیا میں جیسا کہ فیس بک اور واٹس ایپ یا یوٹیوب پر جو عاملین بیٹھے ہوتے ہیں ان سے دور رہیے گا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ لوگ طلسمات قدیمی چینل سے وابستہ رہیے گا۔ میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ لوگ کام کرنا چاہو یا کام سیکھنا چاہو تو کسی ایسے شخص کے ساتھ سیکھو جو کام کرنا جانتا بھی ہو، جو کام سکھاتا بھی ہو۔ فیس بک پر اور یوٹیوب پہ جو لوگ بیٹھے ہیں، اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہر شخص عامل کامل بن گیا۔ پیارے دوستوں، پری کی تسخیر کے جو ویڈیو میں لوگوں کا دیکھتا ہوں، موکلات کے تسخیر کا جو ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، جنات و اعوان کے تسخیر کا جو ویڈیوز میں ان لوگوں کا دیکھتا ہوں، مجھے بہت زیادہ ہنسی آتی ہے اور غصہ بھی آتا ہے۔ غصہ اس لیے آتا ہے کہ لوگ محنت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، اس کے بعد ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، اپنے طرف سے جنات کو نام دے دیتے ہیں، اپنے طرف پریوں کو نام دے دیتے ہیں، زلیخا پری، زبیدہ پری، نجمہ پری، نغمہ پری۔ پیارے دوستوں، اگر اس طرح کے ویڈیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو یقیناً مجھے ہنسی بہت زیادہ آئے گی۔ ہنسی تو آپ لوگوں کو بھی آتی ہوگی۔ الحمدللہ میرے وہ سبسکرائبر جو میرے فیملی ممبرز ہیں، میں ان سب کو آگاہ کر چکا ہوں، بلکہ ان سب کو یہ چیزیں سکھا چکا ہوں کہ کیا فیک ہے اور کیا ریئل ہے۔ میرے وہ دوست، وہ بہن بھائی جسے میں اپنا فیملی ممبر سمجھتا ہوں، ان کے لیے ہمیشہ میں خدمت میں حاضر رہتا ہوں اور ان کو آگاہ کرتا رہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے اور کون سا عمل نہیں کرنا، کس عمل میں آپ لوگوں کو نقصان ملے گا اور کس عمل میں آپ لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ تو ایسے چیزوں سے دور رہیے گا جس سے آپ پر طرح طرح کے رجتیں آئیں، آپ کے بچوں کو نقصان پہنچے، آپ کے گھر والوں کو نقصان پہنچے۔ یہ جو لوگ عملیات شیئر کرتے ہیں، اس میں 100% نقصان ہی نقصان ہے، رجتیں ہی رجتیں ہیں، اس میں کسی طرح کا فائدہ نہیں۔ میرا یہ کوشش نہیں رہا کہ میں ویوز بڑھاؤں، لوگوں کو اپنے ویڈیوز دکھاؤں، یا مجھے ایسی ارننگ ملے
کہ میں اس سے مالا مال ہو جاؤں۔ پیارے دوستوں، میرے وہ سبسکرائبرز جو میرے فیملی ممبرز ہیں وہ میرے ویڈیو کے ویوز بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کتنے ویوز آتے ہیں، حالانکہ الحمدللہ میں ویوز کا کوئی محتاج نہیں، مجھے جو اللہ نے دیا ہے میرے لیے وہ ہی کافی ہے، وہ چاہے زیادہ ہو یا کم ہو۔ لیکن مقصد میرا یہ ہے کہ کل میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے ہر چیز کا میں نے جواب دینا ہے۔ اب اگر میں آپ لوگوں کو غلط گائیڈ کروں گا تو اس کا بھی میں نے حساب دینا ہے، اگر آپ لوگوں کے لیے مخلص بن کر، ایک بھائی بن کر آپ لوگوں کو بہترین انداز میں گائیڈ کروں گا تو اس کا بھی میں نے جواب دینا ہے۔ تو میرا یہ کوشش رہتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسے عملیات شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کے ایمان کو بھی نقصان نہ پہنچے اور اس زندگی میں بھی آپ لوگوں کو نقصان نہ پہنچے بلکہ فائدہ ہی فائدہ ہو۔ الحمدللہ جو بھی طلسمات و عملیات میں نے شیئر کیے ہیں، گھر میں بیٹھے بٹھائے جو میرے بہن بھائی ہیں جو مصیبت زدہ ہے وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ ڈر و خوف رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسوں کی لالچ میں اپنا بھی آخرت برباد کر دوں اور دوسروں کا بھی آخرت برباد کر دوں، اور کل ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ایمان کی تباہی کا میں حساب کتاب دوں۔ تو دوستوں، ایسے چیزوں سے دور رہیے گا۔ جب بھی آپ لوگوں نے کام کرنا ہو اللہ پہ توکل اور بھروسہ کر کے صرف اور صرف الوی کام کیجیے گا، سورۃ اخلاص کا کام کیجیے گا، آیت کرسی کا کام کیجیے گا، اسماء الحسنہ سے کام کیجیے گا اور قرآنی آیاتوں سے کام کیجیے گا۔ ہر آیت کا اپنا ایک خادم ہوتا ہے جسے ہمارے زبان میں موکلی یا موکل کہا جاتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ مجھ سے ایسے بیہودہ سوال کرتے ہیں کہ کیا موکل سونا لاتا ہے، کیا موکل پیسے لاتے ہیں، کیا موکل چاندی لاتا ہے؟ یہ سب کچھ ممکن ہے، لیکن آپ کو اس درجے تک پہنچنا چاہیے کہ موکل آپ کے لیے پیسے لائے، آپ کو اس درجے تک پہنچنا چاہیے کہ موکل آپ کے لیے سونا لائے۔ آپ اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ موکل آ کے آپ کے سامنے بیٹھ جائے، اس کے بعد آپ جو بھی حکم کرو گے وہ آپ کا پورا کر دے۔ پیارے دوستوں، بہت سے ایسے دوست جو مجھ سے سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہم پڑھتے ہی ساتھ غائب ہو جائے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائے۔ یہ ممکن ہے، ایسا نہیں کہ ممکن نہیں، بالکل ممکن ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے محنت کرنا پڑے گا۔ ایسا نہیں کہ میں آپ کو ابھی وظیفہ بتاؤں اور کل آپ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ میں آپ کو ابھی وظیفہ بتاؤں کل جنات یا موکلین آپ کے لیے پیسے لائیں یا سونا لائیں جسے دست غیب بھی کہتے ہیں، یا چاندی لائیں، یا جو بھی آپ کے جو مرضی ہو آپ لوگوں کا وہ کام کر دے۔ اس طرح بالکل ناممکن ہے، آپ لوگوں کو محنت کرنا چاہیے۔ ایک شخص کسی کے دوسرے شخص کے سر کا درد ختم نہیں کر سکتا، وہ یہ سوچتا ہو کہ موکلات میرے لیے سونا لائے، موکلات میرے لیے پیسے لا دیں، موکلات یہ کر دے، جنات وہ کر دے۔ تو آپ جب کسی شخص کے سر کا درد ختم نہیں کر سکتے تو آپ ایسا کیسے سوچ سکتے ہو کہ موکلات میرے لیے سونا لائے گا، موکلات میرے لیے پیسے لائے گا؟ تو پیارے دوستوں، موکلات کو اگر آپ لوگوں نے تسخیر کرنا ہو تو آپ لوگوں کے پاس شیر کا جگر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ موکلات لوگوں کو کھاتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں یا مارتے ہیں، ایسا بالکل نہیں۔ موکلات کی تسخیر آسان نہیں، اور موکلات کی تسخیر حد سے زیادہ آسان بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو طریقہ کار کا پتہ ہو، جس طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، آپ لوگ بیٹھ جاؤ تو 12 دن کے اندر میں دعوے اور گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ایک رزلٹ ملے گا۔ یہ رزلٹ نہیں ملے گا کہ 12 دن کے اندر موکلات آپ لوگوں کے لیے خزانے بھی لائے گا، پیسے بھی لائے گا اور سونا بھی لائے گا، ایسا بالکل ممکن نہیں۔ آپ لوگوں نے کام کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے عملیات کے میدان میں جب قدم رکھو گے تو آپ لوگوں نے ورد کرنا ہے، ذکر و اذکار کی پکائی کرنا ہے، جسے ہماری زبان میں زکوٰۃ کہتے ہیں، زکوٰۃ کبیر اکبر، زکوٰۃ کبائر اکبر۔ اسی طرح بہت سے ایسے زکوٰتیں ہوتے ہیں جو لوگ مختلف طریقوں سے ادا کرتے ہیں۔ تو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس زکوٰۃ کے بعد آپ نے اپنا عمل جاری رکھنا ہے۔ جاری اس وقت تک رکھنا ہے جب موکلات کی تسخیر پکی نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ عملیات کے میدان میں آپ لوگوں نے جنات کی تسخیر نہیں کرنی۔ سمپل سا ورد ہوتا ہے، جب آپ ورد کرتے ہو تو اس کے موکل آپ کے پاس آتے ہیں، صرف آپ کا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ میں نے موکل کی تسخیر کرنی ہے۔ آپ نے موکل کی تسخیر کرنی ہے یا جنات کی یا اعوان کی، تو الگ الگ جو آپ لوگوں کا ارادہ ہوگا اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ تو دوستوں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ ارادہ کرنا ہے کہ میں نے موکل کی تسخیر کرنی ہے۔ موکل کی تسخیر کیسے کرنی ہے؟ جب آپ
ذکر و اذکار سٹارٹ کر لو، جیسے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا لطیف یا ہو، یا لطیف یا ہو، یہ آپ لوگوں نے ہر رات 320 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 320 مرتبہ، 320 مرتبہ تعداد تو بہت کم ہے، لیکن موکل کی تذکیر آپ نے کیسے کرنی ہے؟ ہر رات آپ نے باوضو پاک و صاف ہو کر بیٹھنا ہے، خوشبو لگانا ہے، 24 گھنٹے آپ نے پاک و صاف رہنا ہے، اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے، اپنا دل و دماغ کی حفاظت کرنا ہے، حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے۔ آپ لوگوں نے حد سے زیادہ یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ اتنے زیادہ پرہیز کرنا ہے، اتنا زیادہ پرہیز کرنا ہے کہ آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ ابھی میں اہل ہوں اس بات کا کہ موکل آ کے میرے سامنے بیٹھ جائے۔ پیارے دوستوں، صرف ذکر و اذکار سے نہیں ہوتا یہ کام، آپ نے پرہیزگاری بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ ذکر و اذکار کر رہے ہو اور آپ کا دماغ کہاں کہاں گھوم پھر رہا ہو، آپ ذکر و اذکار کرتے ہو لیکن آپ بے وضو بیٹھے ہو، آپ ذکر و اذکار کرتے ہو، آپ حرام بھی کھاتے ہو، آپ ذکر و اذکار کرتے ہو، آپ زنا بھی کرتے ہو، ایسے ایسے غلط کام کرتے ہو جس کا اجازت نہیں۔ تو دوستوں، جب آپ ذکر و اذکار کرتے ہو تو آپ نے دوسرے معاملات اپنے ختم کرنے ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے، اگر چلاؤ گے تو اس میں نقصان اور رجتیں بھی آ سکتی ہیں۔ اولیاء اللہ جب بیٹھتے تھے اللہ کے ذکر میں تو وہ پھر دنیاوی جو معاملات ہوتے تھے اسے ترک کر دیتے تھے، پھر وہ کوشش کر دیتے تھے کہ اپنے نفسانی جو خواہشات ہوتے تھے اسے بالکل ختم کر دیتے تھے۔ جب تک آپ اپنے خواہشات کو ختم نہیں کرو گے تو ان چیزوں کا آپ نے سوچنا نہیں۔ جب آپ خواہشات ختم کرو گے، آپ کے دل میں صرف اللہ کا محبت ہوگا، آپ کے دل میں اللہ ہی اللہ اور اللہ کا ورد ہوگا، آپ کے دل پر اللہ کا اسم لکھ جائے گا، تو موکل کی پھر کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ آپ کے سامنے بیٹھ ہی جائے گا، چاہے وہ موکل ہو یا جنات ہو۔ پیارے دوستوں، ہم اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، تو ایک نہیں بلکہ ہزاروں موکلین آ کر ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پرہیز نہیں کرتے، ہم اس طریقے سے چلتے ہیں جس طریقے سے ہمیں ہمارا دل چاہے۔ تو دوستوں، یا لطیف یا ہو آپ نے ہر رات 320 مرتبہ پڑھنا ہے، پاک و صاف ہو کر پڑھنا ہے۔ اس کو آپ لوگوں نے تواتر سے پڑھنا ہے، اس کو آپ لوگ 3220 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو اور 320 مرتبہ، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ 3220 مرتبہ ہر رات آپ نے یا لطیف یا ہو، یا لطیف یا ہو یہ پڑھنا ہے۔ یہ اتنا زبردست طاقتور رکھتا ہے عملیات کے میدان میں، ایسا بہترین جلال رکھتا ہے کہ بڑے سے بڑے جادو، بڑے سے بڑے جنات، بڑے سے بڑے مسئلے و مسائل منٹوں اور سیکنڈوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کا عامل بننا چاہو تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہر رات 3220 مرتبہ اس کا ورد جاری رکھو، 4 چلے۔ جب 4 چلے پورے ہو جائیں گے تو یہ جو ورد ہوگا یہ آپ کے ارادے کے ساتھ چلتا رہے گا، جو آپ کا ارادہ ہوگا وہ کام آپ کا ہو جایا کرے گا۔ پیارے دوستوں، جو دوست، جو بہن بھائی مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا موکلین خزانہ لاتے ہیں، کیا موکلین سونا اور پیسے لاتے ہیں، اس کا جواب ہاں ہے، بالکل ہے اس کا جواب۔ پرانے زمانے میں یہ قصے ہوتے تھے لیکن ابھی نہیں، ابھی اس لیے نہیں کہ لوگ محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، لالچ ہی لالچ بھرا ہوتا ہے ان کے دماغ میں۔ تو جب آپ محنت کرو گے دنیا کے کسی بھی شعبے میں، کسی بھی کام میں، پھر ایسا ممکن نہیں کہ وہ کام ہو جائے۔ پیارے دوستوں، اگر ویڈیو پسند آ گیا ہو تو ضرور کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، اگر آپ لوگوں کو اجازت کا بھی ضرورت ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا، خصوصاً اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خصوصاً رات کے وظیفے میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجئے گا تاکہ درود شریف کے وظیفے میں آپ لوگوں کو بھی شامل کر دوں۔ درود شریف کے حلقے میں جس شخص کو میں شامل کرتا ہوں انشاءاللہ اس کے مسئلے و مسائل بہت زیادہ حد تک کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ درود شریف کے جو فیوز و برکات ہوں گے وہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ وہ حل ہو جانا شروع ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اگر لائیو کام کروانا ہو، آن لائن کام، یا آپ لوگ تعویذ و طلسم استعمال نہیں کر سکتے یا آپ لوگوں کو مل نہیں سکتا ہو تو آپ لوگ کسی بھی ٹائم کومنٹ باکس میں کومنٹ کر سکتے ہو، یا واٹس ایپ جو اسکرین پر آپ لوگوں کو واٹس ایپ نمبر دکھ رہا ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو۔ لائیو کام کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ 24 گھنٹے کے اندر ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں جو آپ لوگوں کے مسئلے و مسائل ہوں گے، جائز مسئلے، تو آپ انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ ناجائز کام کے لیے بالکل رابطہ مت کیجیے گا۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہوں۔ اسکرین پر تمنیل پر جو آپ لوگوں کو تصویر دکھ رہا ہے، یہ میرا ایک دوست ہے، بلکہ میرا شاگرد بھی ہے انڈونیشیا سے، وہ اس ٹائم عمرے کے دورے پر ہے۔ پیارے دوستوں، خصوصاً مجھے اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کیونکہ مجھے بھی بہت زیادہ خواہش ہے عمرے پر جانے کی، آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ خواہش ہوگی۔ میں آپ لوگوں کو دعا کرتا رہوں گا، آپ لوگ مجھے دعا کرتے رہو گے کہ ہم جائیں، اللہ کے گھر کا زیارت کریں اور اللہ کے حبیب کے گھر کا زیارت کریں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔